ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ باوفا ہوتے تو صدیق اکبر کی طرح نماز کو کبھی قضا نہیں کرتے۔ بے شک بے شک۔ باوفا ہوتے تو عمر فاروق کی طرح دنیا میں للکار کر کے کہتے کہ دنیا والوں یہ کسی اور کا غلام نہیں، رسول ہاشمی کا غلام ہے۔ بے شک۔ اگر باوفا ہوتے تو حقیقت میں آج جو ہم یہاں حاضر ہیں، اس حاضری کے بعد گھر میں جا کر کے پھر وہی نئی زندگی، وہی دنیاوی کام شروع کر دیتے، یہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ پھر ادھر سے آواز آتی ہے، دل تو کیا چیز ہے، روحوں پہ اترے ہوتے، مگر تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، مگر تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ بہت تیزی کے ساتھ اپنے استاد کا ادب کرتے ہوئے بس ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کو بیان کروں گا، اس پر ایک روایت پیش کروں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حضرات گرامی، وقت مختصر ہے لیکن بات بہت لمبی ہے۔ رحمت کتنے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنی امتیوں پر کتنا مہربان ہوئے، یہ ہم اور آپ نہیں، دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کس قدر ہے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو دیکھا، جہنم میں دیکھا ہے، ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، ہم نے حضرت شیس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، ہم نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، ہم نے تمام انبیاء کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا فرمانا تھا، جبرائیل کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، جبرائیل رک جاتے ہیں، میرے آقا فرمانے لگتے ہیں، اے جبرائیل آگے بھی بتاؤ، کیا تو نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں؟ تو نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں؟ میرے ملت کے نوجوانوں، جبرائیل امی کی زبان خاموش ہے۔ جبرائیل امی جانتے تھے کہ اگر نبی کی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دوں گا تو نبی کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، نبی کا سکون بے سکونی میں تبدیل ہو جائے گا، نبی کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر فرمانے لگتے ہیں، اے جبرائیل بتا کیا تو نے میری بھی امتی کو جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت جبرائیل امی مجبوراً عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا فرمانا تھا، نبی کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، نبی کا سکون بے سکونی میں تبدیل ہو جاتا ہے، نبی کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت اس قدر ہو جاتی ہے، آپ رونے لگتے ہیں۔ رونے کی حالت میں اس میں دو روایت ہے، یا تو آپ کسی جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، یا تو پھر آپ ایک غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اپنی امتیوں کے لیے تو فرمایا، یا رب حبلی امتی، اے میرے رب میرے امتی کو میرے حوالے فرما۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیے، دنیا کا جائزہ لیجئے، آپ کو جتنے بھی ملیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، حضرت عمر فاروق نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، حضرت عثمان غنی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، حضرت علی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، حضرت امام حسین نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ زمانہ کے کسی مدرس نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، زمانہ کے کسی مفتی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، زمانہ کے کسی مفکر نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ ہاں زمانے والوں نے سجدہ کیا تو سجدے میں اپنے رب کو یاد کیا، لیکن میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا تو سجدے میں اپنے گنہگار امتیوں کو یاد کیا۔ اسی لیے تو
आला हजरत ने लिखा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। भला इस कदर भी कोई इंसान किसी इंसान से मोहब्बत फरमाता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हम शुक्रिया अगर अदा करना चाहें, हमारी ज़िंदगी के लम्हात ख़त्म हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत और उनकी मोहब्बत का तज़किरा कभी नहीं ख़त्म हो सकता। मौला तबारक व तआला से दुआ है, मौला तबारक व तआला मैंने जो बोला है इस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा, बादल सामीन को भी इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौड़ा दौड़ा के मारते हो, समझ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे मैदान में दौड़ाएंगे। हज़रात, आप लोग इत्मीनान और सुकून का माहौल बना के रखिए। अगर आप लोगों को नींद आ रही है तो बेदार हो जाए, क्योंकि अब आपके सामने उस्तादुल ज़मान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सफ़ीउल हक़ साहब क़िबला आपके रूबरू होने वाले हैं। शायर कहता है, नामे नबी के सदक़े में कई बार हो गया। बोले बोले सुभान अल्लाह। जो सुभान जलसे में आकर सुभान अल्लाह नहीं बोलता है, चाहे हमारे भाई हो चाहे मेरी माँ बहनें हो, तो मैं ये सोचता हूँ कि उसके मुंह में घुटका होगा या दोहरा होगा, वही इसमें जो है दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये नबी का मकाम, ये नबी का जलसा है, अदब का मकाम है, अदब की जगह है। अगर आप भी घुटका खाकर दोहरा खाकर आए हैं तो बड़ा मेहरबानी थूक कर आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही मुअतबर और बहुत ही अज़ीमुश्शान जलसा है। नबी यानी नामे नबी के सदक़े में कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। कुरान को जब भी मैंने खोल के देखा सामने, तो ऐसा लगा कि हुजूर का दीदार हो गया, ऐसा लगा कि हुजूर का दीदार हो गया। कुरान को जब भी खोल के देखा मैंने सामने, ऐसा लगा कि हुजूर का दीदार हो गया, ऐसा लगा कि हुजूर का दीदार हो गया। कौन कहता है कि किरदार वही काम आया? अब नहीं बोलेंगे तो फिर कौन कब बोलेंगे? क्योंकि मरने के बाद आपको बोलने का टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर दुनिया में रहकर आप अल्लाह की इबादत ना करें, नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, तो फिर मरने के बाद आपको नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया। रब इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब इरशाद फरमाता है, मैंने मौत, बस करो यार, मैंने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया। मुझे मालूम है कि शेर पढ़ना कोई खेल नहीं होता, बदअकीदों से कोई मेल नहीं होता। जिसको निस्बत है मेरे दादा मियाँ से, उसका एटीएम कभी फेल नहीं होता। आप लोग बचा के रखें। इंशाअल्लाह इस जलसे का एक आखिरी कड़ी हजरत आज के रूबरू होंगे। जितना भी आप रुपए पैसे लेकर आए हैं, हजरत को आप नवाज दीजिएगा और हजरत से दुआओं से फैज़याब हासिल कीजिएगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह फरमाता